शेख मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह
کی مجلسیں مجھے نصیب ہوئی ہیں۔ جامعہ قاسم العلوم اور جامعہ خیر المدارس کے اساتذہ بھی مشترک ہوتے تھے، ایک سبق یہاں پڑھاتے تھے، ایک وہاں پڑھاتے تھے۔ اور ہم سب کے لیے جو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس اجتماع میں ہمارے نہایت محترم، ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی بحیثیت مہمان خصوصی کے موجود ہیں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میری حیثیت ان کے ایک میزبان کی ہے، اس لیے کہ ملتان میں رکھا سن 1961 میں ملتان آیا۔ میری پیدائش 1961 کی ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک علمی سلسلہ ہے، لیکن ہمارے ان مدارس کی جو بنیاد ہمارے اکابر نے رکھی وہ دو چیزوں پہ رکھی، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ اور یقیناً ان کے نظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دو حیثیتیں سامنے تھیں، جہاں ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو ایک کا تعلق تعلیم سے ہے اور دوسرے کا تعلق تربیت سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابر کی نصاب تعلیم اور ہمارے ان دانشگاہوں کی بنیاد کس منہج پہ رکھی گئی، جہاں قرآن پڑھایا جائے، جہاں حدیث پڑھائی جائے، جہاں فقہ پڑھایا جائے، وہاں پر عملی زندگی بھی اس کے مطابق ڈھالنا، یہ بھی ان مدارس کی نصاب میں شامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے مدارس، آکسفورڈ، کیمبرج، پاکستان کے اندر بیکن ہاؤس، برن ہال، ایچسن، پتہ نہیں کیا کیا نام، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں پاکستان میں، اور جو علوم وہ ان کو عطا کرتے ہیں، میں ان کی ان علوم کے معیار کا بھی انکار نہیں کرتا، بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ تک ماہانہ کی فیسیں، اور پھر اگر آپ ان کی اقامت گاہوں میں رہتے ہیں تو اس کے الگ سے خرچے، اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی پاکستان کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جسے ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، لیکن جہاں تک اخلاقی پہلو ہے، علوم کے مطابق ان کی تربیت کا تعلق ہے، اس پہلو میں بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے۔
کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد یونیورسٹی میں ہنگامہ ہو گیا، ایک طالب علم اس میں قتل بھی ہو گیا، اور ابھی تک وہ ہنگامے جاری ہیں، اور ادارے کا چیئرمین، اس کے اساتذہ، ان کے ذمہ داران ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دینا، شور شرابہ کرنا، غلغپاڑا کرنا، یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں وہاں پر۔ اور اس یونیورسٹی کا نام بھی اسلامی یونیورسٹی ہے، صحیح، علم بھی ہے اس کے اندر، بڑے باکمال لوگ وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی پہلو اس کا بالکل وہاں تہی دامنی ہے۔ صحیح، الحمدللہ ہمارے اکابرین ہر طالب علم کو جہاں علم سے آراستہ کیا ہے، وہاں 2-3 باتیں خاص طور پر ان کو سمجھائی، کہ طالب علم کا تعلق دوران طالب علمی 3 چیزوں سے ہوتا ہے: مدرسے سے، کتاب سے، اور استاد سے۔ اور ان تینوں کے ساتھ جب تک علاقہ ادب کا نہیں ہوگا آپ اکتساب فیض نہیں کر سکتے ان سے۔ مدرسہ مادر علمی ہے، ماں ہے، 8-10 سال تک آپ کو اپنے آغوش میں پالتا ہے، اپنی اولاد کی نشو و نما کرتا ہے۔ اب ایک شفیق ماں ہو، اگر اس کا انسان کا بچپن اپنی ماں کے دامن میں گزرتا ہو، اس کی گود میں گزرتا ہو، تو جس کو وہ بڑا ہو جائے اور گود سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ماں نہیں رہے گی۔ پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، بال بچے دار ہو جاتا ہے، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر لیتا ہے۔ اب وہ ماں سے عملی طور پر منقطع نظر آتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر وہ ماں نہیں رہے گی اس کی، بالکل رہی۔ اور پھر جو آپ کے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ کی غذا ہے، یہ غذا کے ذخائر ہیں جس سے آپ کی روحانی نشو و نما ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں آپ انسان بنتے ہیں، ورنہ انسان اپنی طبیعت میں حیوان ہے، جبلی طور پر وہ حیوان ہے، اس کے اندر بہیمیت ہے، اور بہیمیت بھی ایسی کہ عام بہیمہ بھی اس کی بہیمیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس کے اندر اعتدال آتا ہے، شائستگی آتی ہے، تو وہ علوم کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ وحی کے علوم آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کتاب کا بھی ادب ہونے چاہیے۔ کتاب کو دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، کتاب کو اپنی سے اونچی جگہ پہ رکھو۔ ایسے طالب علم تو نہ بنو کہ اگر سرانا نہیں ہے تو کتاب کو سرانے کی جگہ رکھ لیا۔
اور ایسا طالب علم جو امتحان میں نقل مارتا ہے وہ پتہ نہیں کتاب کہاں لے جا کر اس سے نقل. ایسی کتاب سے آپ کیا حاصل کر سکیں گے؟ اور استاد کی حیثیت باپ کی ہے. ساری رات محنت کرتا ہے، کتابوں کے ذخیرے سے آپ کی استعداد کے مطابق غذا چن چن کر تیار کرتا ہے اور پھر آپ کو آپ کے استعداد کے مطابق سب کو کھلاتا ہے. اور تب جا کر ہم ایک انسان بنتے ہیں، لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں. تو ان تین چیزوں کے ساتھ جب ایک طالب علم کا تعلق ادب کا ہوگا تو کچھ حاصل کر لے گا. وہ پھر استاد کی غیبت نہیں کرتا، استاد کی برائی سن نہیں سکتا. کوئی اس کے سامنے استاد کی غیبت کرے فوراً کہتے ہیں بھائی میرے استاد کا خیال کرو. ایسا نہ بنو کہ وہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو طالب علم فارغ ہوتے ہیں تو کمروں میں بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، تو ایک طالب علم کو نیند آ گئی تو وہ چارپائی پہ لمبا ہوا اور ساتھیوں سے کہا کہ جس وقت استاد کی غیبت شروع ہو تو خدا کے لیے مجھے اس وقت ضرور اٹھائے. اس لذت سے میں محروم نہ رہ جاؤں گی. یہ کچھ ہمیں جامعات نے دیا ہے، مقصد زندگی ہمیں بتایا ہے. ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ لوگ تعلیم حصول معاش کے لیے حاصل کرتے ہیں. تعلیم تو انسان بننے کے لیے حاصل ہے. تعلیم تو روشنی ہے، نور ہے، اور پھر وحی کا نور. ایک طرف اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے، اس عقل کو اگر وحی کی خارجی روشنی مہیا نہیں ہے تو عقل عزیز ہو جاتی ہے. ہماری آنکھوں میں بینائی کی طاقت ہے، لیکن اگر یہ بتیاں جلا دی جائیں اور رات کی اندھیرا ہو تو قوت بینائی بالکل بحال ہوتی ہے، لیکن خارجی روشنی اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہیں تو اندھیرا، کچھ بھی نظر نہیں آتا. حالانکہ آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، بینائی کی قوت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے. اگر دل کے وقت سورج کی روشنی نہیں ہے تو پھر آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی. اگر آپ کے کانوں تک لہریں نہیں پہنچتی، جیسے آپ کسی بند کمرے میں یا جس طرح آج کل جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایئر لاک ہو جاتا ہے، تو آپ باہر کی آواز نہیں سنتے، حالانکہ کان آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن وہ جو خارجی وسائل ہوتے ہیں آپ کے کان تک آواز پہنچانے والے، وہ جو مسدود ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب عقل کو وحی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عقل صحیح فیصلے کرتا ہے. یہ اہتمام ہمارے مدارس میں ہے. اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک دنیا بھر کی حکومتیں آج تمام توانائی اس بات پہ صرف کر رہی ہیں، سینکڑوں ارب ڈالر اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس مدرسے کو بند کر دیا جائے، کسی طرح سوسائٹی میں اور معاشرے میں اس کے کردار کو کم از کم کر دیا جائے. یہ ایجنڈا ہے.
اور اس وقت بھی آپ کے تمام اکابر علماء کرام، وفاق المدارس العربیہ، تنظیمات مدارس دینیہ، یہ سب اسی مشکل کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ تو ایک مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ آپ کے مد نظر بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ تنہائیوں میں بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز، جیسے کہ حضرت نے اپنے بیان میں فرمایا کہ یہ جو عقلیات والے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کا آدمی نام لے سکتا ہے، اس سے فتنہ نہیں پیدا ہوتا۔ جو زندہ ہے اور اس کا نام لیا جائے تو اس سے ذرا فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ہم گریز کر رہے ہیں، ورنہ آج بھی ہیں۔ اور جدیدیت کے نام پر ایسا وہ بنا کر گفتگو پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ تمام علماء جاہل ہیں اور تمام مدرسوں والے کچھ جانتے ہی نہیں، ایسی داڑیاں سفید کر دی دھوپ میں بیٹھ کر۔ اور کہتے ہیں ہم کنفیوژن دور کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کس چیز میں ہونی چاہیے، نصاب کس میں کتنا ہونا چاہیے، کس پہ فرض ہے کس پہ فرض نہیں، قرضے پہ ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب سے پوچھ لو، کہے گا اسلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کنفیوژن ختم۔ تو اس قسم کے لوگ ہر دور میں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ریشنل قسم کے لوگ، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کے خیالات کو قبول کرنے والے زیادہ تر لوگ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کے پاس رہنمائی نہیں ہوتی، تو پھر وہ عقل پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اسی حوالے سے سوچتے ہیں، چاہے وہی کچھ کہتا ہو۔ اور پھر جب آپ لوگ ہوں گے تو آپ کے سامنے ایک بات کہی جائے گی، قیاس تو یہ کہتا ہے، فلاں امام کا اجتہاد تو یہ کہتا ہے، تو جب آپ غور کریں گے تو وہ صحیح ہوگا، قیاس بھی صحیح ہوگا، اجتہاد بھی صحیح ہوگا۔ لیکن دوسری طرف سے کہا جائے گا نہیں، نص اس کے خلاف ہے، تو جب آپ کے مد نظر یہ بات آئے گی کہ نص اس کے خلاف ہے، تو بس وہ اجتہاد کیا نص پہ عمل کرو۔ اب یہ اصول آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں نہیں پڑھایا جاتا، وہ تو آپ کو رد کر دیتا ہے۔ تاریخ اور سند کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، تاریخی واقعات لکھتے ہیں اور اتنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں فلاں کتاب میں فلاں نے اتنی زبردست بات لکھی ہے، وہ لکھی ہوگی اس کے اپنی تاریخی تصدیق ہوگی، لیکن اگر میرے احادیث کے سلسلے میں سندن وہ بات غلط ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہے، تو یہ علوم آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہاں نہیں پڑھائے جاتے۔ تو اس اعتبار سے اب کہتے ہیں کہ ہم جدید علوم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی مین سٹریم میں آ جائے، قومی دھارے میں آ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آؤ سودا کر لیتے ہیں۔ قومی دھارا پہلے کہتا ہوں کس کو کہتے ہیں؟ محلے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد وہاں پر ہے، امام وہاں پر ہے، مؤذن وہاں پر ہے، اور دیہاتی لوگوں کے ساتھ، محلے کے لوگوں کے ساتھ، ان کے لباس میں ہم بیٹھتے ہیں، اور جب تک ہم کسی پنچایت میں نہ بیٹھے ہوں ہماری تلاوت کے بغیر پنچایت شروع نہیں ہو سکتی، اور ہماری موجودگی کے بغیر پنچایت بغیر دعا کے ختم نہیں ہو سکتی، اور اسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا قومی دھارے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے دیہاتوں میں جب مولوی جائے گا تو اس دیہاتی ماحول میں مولوی اجنبی لگے گا یا کوٹ پتلون والا وہاں اجنبی لگے گا؟
اس کے باوجود قومی ادارہ وہ ہیں اور ہم جو ہے ان پڑھ قسم کے. تو میں نے کہا چلو ہم آ کر بیٹھتے ہیں, سودا کرتے ہیں. ہم قومی دھارے میں آنے کو تیار ہیں, آپ اسلامی دھارے میں آ جائیں. وہ اسلامی دھارہ قبول نہیں کریں گے. جب انہوں نے کہا کہ مدارس کی اصلاحات, تو ہم نے احتجاج کیا اس کے اوپر کہ آپ کون ہوتے ہیں مدارس کے بارے میں یہ کہنے والے, مدارس کی اصلاحات, تعلیمی اصلاحات کے بارے میں. آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں گے تو آپ کے اداروں کی اصلاح کے لیے ہم بھی آپ کو مشورے دیں گے. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ مدرسے میں یہ مضامین کا اضافہ کر دو, تو پھر ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ان مضامین کا اضافہ کر دو. ہم نے کہا توہین ہے ہماری مدارس کا اصلاحات. کیا مطلب ہے قومی دھارے میں مدرسے کو لے آؤ, یہ مدارس کی توہین ہے اور ہم توہین آمیز الفاظ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. آج کل ایک بڑی اخلاص بھری لہجے میں بات کرتے ہیں, بناوٹ بھی ہوتی ہے نا بڑے اخلاص کے ساتھ. کہتے ہیں جی کہ ہم ہر دینی مدرسے کو 2 ٹیچر مہیا کریں گے جس کو تنخواہ ہم دیں گے. میں نے کہا وہ تو پھر وہ اونٹ اور بدو والے خیمے کی ہو جائے گی. بدو خیمے میں بیٹھا تھا, اونٹ وہاں سے گزرا تو بارش ہو رہی تھی, تو اس کو خیمے میں جانے کی ضرورت پڑ گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ذرا خیمے میں اندر آنے. تو اس نے کہا خیمہ اتنا ہی ہے کہ اونٹ اندر آ جائے تو میں تو باہر ہوں گا. تو اسے کہتے ہیں میں صرف سر داخل کرتا ہوں, سر. اس نے سر داخل کرنے کی اجازت دے دی. 10-15 منٹ کے بعد اونٹ اندر اور بدو باہر. 2 استاد ہمارے اندر داخل کر دو اپنے, اس کے بعد پھر کل آپ اندر اور ہم سب باہر. یہ صرف اتنا نہیں ہے, 2-3 سال کے بعد میرے مدرسے کا مدرس کہے گا کہ حضرت وہ مدرسے اسکول سے آیا ہوا ٹیچر ہے, وہ 40-50 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے اور مجھے آپ دے رہے ہیں 15-20 ہزار روپے تنخواہ, تو جی مجھے بھی سرکاری ملازم بنا دیجیے. کس شائستگی کے ساتھ, سازش کے ساتھ مدرسے کو اپنے کنٹرول میں لینے کی تجاویز روزانہ پیش کرتے رہتے ہیں. ان قوتوں کے ساتھ حضرت اس طرح ڈٹنا ہوگا جس طرح امریکہ کے مقابلے میں افغان زور سے نہیں لڑ رہے, ہم اپنی حکمت عملی کے ساتھ کام کریں. حکومت کے پاس تو بڑے وسائل ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے, فوج بھی ہے, پولیس بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا طاقت کا سرمایہ سب ان کے پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم تو خالی کل ہاتھ ہیں. لیکن اگر ہمارا عزم مضبوط رہا اور ہمارے درمیان وحدت رہی تو کوئی مائی کالار مدرسے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر امریکہ تک کے خواب بکھر جائیں گے اور کبھی شروع دیتا بھی نہیں. اس عزم کے ساتھ چلو, خیر خیریت ہو جائے گی. نے بہت محنت کی ہے بھائی, معمولی بات نہیں ہے, اور ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان سے باتیں کی. میں تو ذاتی طور پر
ایک طالب علم ہوں ان اکابر کی موجودگی میں تو علم کی تقسیم کا قائل ہی نہیں. یہ عصری علوم اور یہ قدیم علوم اور یہ دینی علوم اور یہ جدید، یہ اس کا میں قائل ہی نہیں. علم علم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے لکڑی بنانے کا فن عطا کیا تھا، تبھی تو وسع الفلک بأعیننا، کشتی بناؤ. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے زرہ بنانے یہ فن دیا تھا نا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ صنعت لبوس لکم. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی کی گر دی ہے، آسمانوں پہ بھی، ہواؤں پر بھی، سمندر کے اندر بھی حکومت تھی. ہوا کو حکم کرتے تھے فلاں کو اٹھاؤ ادھر لے جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو ریاضی کا حساب کتاب کا فن دیا یا نہیں دیا؟ وَاجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. اب یہ قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، تب یہ قرآن علوم ہو گئے. اب ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں یہ فنون ہیں اور یہ علوم ہیں اور یہ عصری ہیں اور یہ قدیم ہیں اور یہ جدید ہے. علم علم ہے. اس کو تقسیم کس نے کیا؟ تقسیم تو انگریز نے کیا. اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس آئے تو اپنے 3 یا 4 اس وقت کے قداور شخصیات کو ساتھ لے کر، اس میں ابوالکلام آزاد بھی تھے، حکیم اجمل خان بھی تھے، حضرت شاہ مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، چلے گئے اور اس تجویز کو لے کر گئے کہ بھئی یہ تقسیم انگریز نے پیدا کی ہے، آؤ ہم تعلیم کو ایک کر لیں. جب پذیرائی نہیں ملی تو اسی علی گڑھ میں آپ نے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی، وہی جامعہ ملیہ جو منتقل ہو کر آج دلی میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے باقاعدہ نصاب تیار کیا اور پورے ہندوستان میں متعارف کرایا. پذیرائی نہیں کہ چلے پاکستان بن گیا. حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ، حضرت کے والد گرامی، ان کی روایت کے مطابق کہ حضرت نے 3 سال یا 4 سال انتظار کیا اور یہ مشورہ دینا کہ اب نیا پاکستان بن گیا ہے، نئے علوم، ہم خود نیا نصاب بنائیں. یہاں کی بیوروکریسی نے گھاس نہیں ڈالا اور تب جا کر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی.